دانش بھائی گفتگو کرنے سے پہلے کچھ اصول و شرائط کر دیتے ہیں واضح. وہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹائمر بھی چلایا جائے گا انشاءاللہ. کتنی دیر آپ کو بولنا ہے وہ آپ بتا دیجئے گا کہ میں اتنی دیر بولوں گا, اور اتنی دیر جب آپ کی وضاحت ہو جائے پھر انشاءاللہ مجھے موقع دیجئے گا, میں اس کی وضاحت کروں گا. بیچ میں جو ہے آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے, نہ ہی میں آپ کے بیچ میں انٹرفیئر کروں گا جب تک بات مکمل نہ ہو ٹھیک جائے. اور مزید ٹھیک یہ بھی ہے کہ اگر لقمہ لینے کی ضرورت پڑی آپ کو یا مجھے تو آپ لے سکتے ہیں لقمہ, یا میں بھی لے سکتا ہوں آپ کو بیچ میں روک کے لقمہ. رضا بھائی زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اس میں. آپ مین مدے پر آئیے اور جو شرائط بولنا ہے اور دونوں کو ٹائم ملنا ہے. ٹھیک ہے نہ, میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ بعد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت سے مناظرے ہوئے ہیں نا, تو شرائط کی نہیں, کوئی مخالفت ہو دقت نہیں. جب جاتی ہے. آپ نے اس میں بول دیا کہ آپ مکمل بولیں گے پھر میں مکمل بولوں گا, تو اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 لفظوں میں بات ختم ہو گئی ہے. اب آپ جو ہے وہ جی, آپ جو کتنا شرائط ٹائم ہیں لینا اس کو پسند ذکر کریں کر گے؟ دیں. کتنا ٹائم آپ لینا پسند شرائط کریں؟ کو ذکر کر دیں. نہیں, شرائط بھی ذکر نہیں ہوگی, آپ دلائل شروع کر دیجئے گا. تو آپ وضاحت کر دیں کتنا ٹائم لیں گے آپ. ایک سوال میں کروں گا, ایک سوال آپ کریں گے بس. جب آپ اس کا مکمل ہو جائے گا نہیں تبھی میں بولنا شروع کروں گا, اور اب میرا مکمل ہو جائے گا تو آپ بولنا شروع کریں گے بس. ٹھیک ہے, نہیں, پھر بھی ایک ٹائم بہتر رہتا ہے کہ ٹائم میں نہیں بتا سکتا آپ ٹائم 3 منٹ لیں گے بولنے کے لیے, کیونکہ آپ کو دلیل پیش کرنی ہے. کیونکہ کیسے ہمارا بتا دعویٰ سکتا ہوں. میں اپنا دعویٰ, آپ کا دعویٰ جو ہے وہ وضاحت کر دوں, اور اپنی میں مطالبہ وضاحت کر دوں. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ریکارڈنگ شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لینا بعد از وفات یہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے, اور یہ ثابت کریں گے. مزید یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کا دعاؤں میں وسیلہ لینا, اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتا ہوں, یا اس کے صدقہ طفیل میں تجھ سے دعا کرتا ہوں. یہ حدیث سے یہ والا عمل ثابت کریں گے, اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ عمل آپ نے ثابت کر دیا تو انشاءاللہ ہم جو ہے نکیر نہیں کریں گے, اس عمل کو تسلیم کر لیں گے. تو آپ درست کہہ رہا ہوں میں دانش بھائی؟ ٹھیک ہے, تو اب آپ جو ہے سوال جواب نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے دلیل پیش کرنی ہے اور ہم نے رجوع کرنا ہے. سرفراز بھائی میوٹ کریں. ہاں, وہ میں نے اس میں آپ لکھ کی دیا. آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے, ہاں, کلیئر نہیں آ رہی ہے آواز جی. وہ آپ کے پاس تحریر پہنچی, اس میں نے لکھا بھی ہے نیچے کہ اگر آپ جو ہے بعد از میرے پاس وفات کوئی وسیلہ تحریر نہیں ثابت پہنچی نہ ہے. کر سکتے. آپ کے پاس میں نے لکھت میں بھیجی تھی بھائی. السلام علیکم. نہیں, میرے پاس نہیں وعلیکم ہے. السلام. بھائی باقی لوگ میوٹ کر لیں, منا بھائی میوٹ کر لیں. بھائی میں نے گروپ میں بھی بھیجی تھی, اور ہمارے ذیشان بھائی کے ذریعے بھی میں نے کہا تھا کہ ان تک بھیج دیں. اب مجھے نہیں پتا انہوں نے بھیجی نہیں بھیجی لکھت میں, کیونکہ مجھے لگا کہ گروپ والے آپ کو بھیج رہے ہیں. بہرحال میرے پاس کوئی تحریر نہیں آئی ہے. ہاں, چلے میں اس کو واضح کر دوں دانش بھائی. اگر آپ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں, اگر آپ ثابت نہ کر سکے صحیح سند سے, تو کیا آپ رجوع کرنے کے لیے تیار ہے؟ ٹھیک ہے, اعلانیہ کس بارے میں؟ برابر ہونا چاہیے وسیلہ. ٹھیک ہے, اگر میں ثابت نہیں کر پاتا ہوں تو میں اپنے موقف میں نظر ثانی کروں گا, اس پر مزید تحقیق بھی کروں گا. نہیں, میں بھی ایسے کہہ سکتا تھا کہ میں نظر ثانی کروں گا. آپ یہ کہیے میں اعلانیہ آج رجوع کروں گا کہ ٹھیک ہے, میرے میں پاس اعلانیہ دلیل طور نہیں پر, ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں اعلانیہ طور پہ یہ سب لوگ موجود ہیں, اگر میں صحیح سند سے ثابت نہیں کر پاتا ہوں تو بالکل میں اس سے رجوع کروں گا. جی, تو اب میں آپ کو ٹھیک ہے, وقت دے رہا ہوں, اور ہمارے جو بیچ میں موڈریٹر ہیں وہ طاہر صاحب ہوں گے. ٹھیک ہے, نہیں پہلے آپ عدم جواز کے قائل ہیں تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی, اس کس لیے چیز کی؟ آپ دلیل دیجیے عدم جواز کی. عدم جواز کی میں نے آپ سے صبح بھی یہ وضاحت کی تھی کہ کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے اس کا وقوع ہونا یا اس کا وجود ہونا ضروری ہے.
جب کوئی چیز ثابت ہو جائے گی، یا تو اللہ کے رسول اس کو غلط کہیں گے یا اللہ کے رسول اس کی تصدیق کر دیں گے، دونوں میں سے ایک کام ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے اگر یہ عمل کیا ہے تو پھر میں عدم جواز کیوں پیش کروں گا؟ میں اس کو تسلیم کر لوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یعنی مدعی کی ذمہ ہے کہ وہ دلیل پیش کرے، انکار کرنے والا دلیل نہیں دیتا۔ والیمین علی من انکر، اور یمین ہے انکار کرنے والے کے پاس۔ تو اس وقت آپ مدعی ہیں، دلائل آپ نے دینے ہیں۔ اگر آپ کے دلائل ثابت نہ ہو سکے تو من باب اولا میرا موقف ثابت ہو جائے گا، جو میں نے کہا ہے کہ میں وسیلہ کو بعد از وفات بدعت ضلالہ سمجھتا ہوں۔ بدعت کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کی قرآن اور حدیث میں دلیل نہ ہو، صحابہ کے عمل میں دلیل نہ ہو، تو وہ خود بخود جو ہے بدعت ثابت ہوگا اگر عمل نہیں۔ اگر عمل آپ دکھا دیں صحیح سند سے تو انشاءاللہ ہم اس پر کوئی نکیر نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کہ ہاں یہ عمل ہے، ہاں اس پر ہم رجوع کرتے ہیں، اس پر عمل ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مکمل ہوئی آپ کی بات؟ اب میں بولوں کچھ؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہا یعنی کہ آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، عدم جواز کی، اور آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ چونکہ حدیث میں آیا کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر دلیل دینا ضروری ہے، یہی مطلب ہے نا آپ کا؟ جی جی۔ تو میرے بھائی، آپ لوگ حدیث پڑھتے ہو لیکن حدیث کو سمجھتے نہیں ہو، ٹھیک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غیر مقلد حدیث پڑھتا تو ہے لیکن حدیث کو سمجھتا نہیں ہے۔ جو آپ نے حدیث روایت بیان کری ہے وہ حدیث ہے کسی کی ملکیت کے متعلق، حقوق العباد کے متعلق سے، کہ کسی کی ملکیت کے اوپر آپ اپنا حق جتا رہے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ بینہ لازم ہے، اور انکار کرنے والے کے اوپر قسم لازم ہے۔ تو یہ جو مسئلہ توسل ہے، وسیلہ ہے، تو بھائی یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ شریعت کا ایک حکم ہے۔ تو شریعت کے ایک حکم میں یہ بینہ گواہ نہیں چلیں گے، اس پہ دلیل چلے گی۔ اور جیسے کہ پینے کے لیے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو جب تک وہ جائز ہے جب تک کہ شریعت کی طرف سے اس کی حرمت کے دلیل نہ آ جائے۔ شراب اس وقت تک لوگوں نے پی، بعض صحابہ نے پی، جب تک حرمت کی دلیل نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، نہ کہ یہ کہ پہلے سے پہلے اس کی جو ہے وہ حرمت بیان کر دی جائے۔ بھئی اصل تو اشیاء میں اباحت ہے، پہلے وہ چیز حلال تھی، اس کو استعمال کیا گیا، بعد میں جب وہ حرام ہو گئی تو پھر اس کو منع کر دیا گیا۔ اسی طرح وسیلہ، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناجائز ہے، منع ہے، تو بھائی دلیل آپ کے ذمہ ہے نہ کہ ہمارے ذمہ ہے، تو لہٰذا آپ دلیل دیجئے۔ بسم السلام اللہ علیکم ورحمۃ الرحمن اللہ۔ الرحیم۔ جی میں اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے دانش بھائی، یہ تو آپ نے خود اپنی بات کو پیش کر کے اپنی تضاد کر دیا نا۔ آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز پہلے حلال تھی اس کو بعد میں حرمت کر دی گئی ہے، تو ہم وہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے بعد از وفات وسیلوں کو جائز سمجھا ہے نا، تو دلیل تو آپ کے ذمہ ہے۔ یعنی کوئی بندہ مثال کے طور پر کوئی چائے پی بھائی رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ لیٹ می بولو، کمپلیٹ آپ، ہاں ابھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک اگر ہے ٹھیک ٹائم ہے، رکھیں تو بہتر تو رہے گا۔ ہمارے دانش بھائی، جی ہمارے بولیے 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 بولیے، جی 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 تحمل سے بات ہوگی، اور انشاءاللہ آپ یہ ایک دوسرے کو ملحوظ بولیے، آپ رکھا بولیے۔ جائے، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جی دیکھیں، پہلی بات تو انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ملکیت کے تعلق سے ہے، جبکہ حدیث عموم ہے اور عموم پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ یہ مطلق طور پر تو دلیل آئی تھی ان یہودی عیسائی کے رد میں جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ دن تک عذاب نہیں دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تم نے اللہ سے اس پر عہد لیا ہے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ دن تک عذاب نہیں دے گا؟ اے یہود اور عیسائیو، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ یہ آیت تو مطلق ہے، لیکن آج ہر عالم، ہر بریلوی، ہر اہل حدیث
جب کسی سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ آیت تو وہی یہودیوں کے لیے تھی، آپ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں قرآن کا اصول پیش کر کے؟ تو اگر آپ جو ہے مختص اور مقید اور آفاق میں تمیز نہیں کر پائیں گے تو آپ سے بات میں کیسے کروں گا؟ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم کو علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہ بھی آیت کا سیاق ہے بھائی، یہ بھی آیت کا سیاق یہی ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے کہ جو ہماری طرح بازاروں میں کھاتا ہے، پھرتا ہے، گھومتا ہے۔ تب اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ انہی کی قوم میں سے ایک آدمی کو نبی بنایا۔ اے مشرکین رضا بھائی مکہ، بس، اگر تمہیں علم نہیں ہے، مکمل کر لوں، یہ میرے بیچ میں نہ بولیں، میرے بیچ میں نہ بولیں۔ نہیں، میری بات سنیے، مجھے بولنا پڑے گا۔ آپ نہیں جو نہیں مین ابھی ٹاپک رکائیے، ہے، میں آ رہا جو ہوں نا، مین آپ نہ بات ہے آپ یہ آپ نے السلام چھوڑیے۔ علیکم ورحمۃ سے اللہ بات دانش نہیں کر بھائی رہے ہیں۔ السلام جو ٹائم مین پہ بات ہے ہوگا آپ مجھے بتا ٹائم۔ ہی نہیں رہے۔ آپ تو رضا ارادہ بھائی، لیکچر رضا سننے بھائی بیٹھے ایک ہیں، میں منٹ، ایک لیکچر سننے نہیں آیا ہوں منٹ، آپ کا، رضا بھائی ایک میں منٹ، لیکچر سننے نہیں رضا آیا بھائی ہوں، ایک آپ تو منٹ، لیکچر دے رہے ہیں، دانش لیکچر نہیں بھائی، دینا ہے آپ دانش کو۔ بھائی، دانش بھائی ماشاء اللہ، ایک اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا ایک فرد کہنے کے باوجود بھی کیا آپ جذبات کا مظاہرہ پیش کریں گے؟ آپ کے نہیں میرے پاس بھائی، حق آپ یہ ہے، دیکھیے نا، دلیل ہے۔ آپ حضرت سنیں آپ سنیں، سنیے گا، مجھے ذمہ داری کی ہے اس میری، تو سنیں، اب میں آپ ہی مناظر اگر نہیں آپ ہی ہوں۔ لوگ بولیں گے تو پھر میرا جناب بلانے من، کا یہاں فائدہ کیا ہے؟ آپ ہی لوگ آپس میں بولتے رہیں۔ نہیں جناب من، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ سنا جائے۔ آپ الحمدللہ ان میں یہ کے نہیں کہہ اگر رہا ہوں کوئی مجھے زیادہ غلطی سنو یا ہے تو کم اس کو سنو، واضح دیکھیے کریں۔ بات سنیے میری، سنیے گا، بات سنیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مجھے جی کم سنو، بولیں۔ میں ایک لائن بولوں گا لیکن آپ میری سنیے۔ جو دلائل، جو بات، جس ٹاپک پر جو موضوع رکھا گیا ہے، یہ اس سے دھرا دھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ بتائیے، قل انتم برہانکم، یہ آیت پڑھ رہے ہیں ان کنتم صادقین، یہ آیت پڑھ رہے اچھا، ہیں اس میں جو کیا یہودی، غلطی ہے؟ سنیے گا پہلے، ایک منٹ، ایک یہودی کے کام کریں تعلق، نا، ارے بھائی میرے میری سن تو بات لیجیے سن تو پہلے، لیں آپ ہی دانش لوگ بولتے رہیں صاحب، گے کیا؟ دانش صاحب کیوں کہ خائف ہیں بھئی اتنا، یہ کیوں آیت ڈرے جو ہوئے ہیں؟ یہ نازل تو ہوئی بتائیں ہے، نا آپ، یہ آیت نازل ڈر ہوئی ہے کیوں رہے یہودیوں ہیں کے آپ؟ حق میں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم جو ہے جہنم نہیں میں آپ داخل نہیں ہوں ڈرے، گے، یعنی ان کا کفر تو بھائی پہلے ہی آپ ثابت ہے ڈرے بھائی، کیوں ہیں؟ وہ آپ کفر ثابت آپ ہونے ڈر کے بعد کیوں اپنے رہے آپ ہیں؟ کو حق پر کہہ رہے ہیں، تو اس لیے اللہ نے ان کی اچھا تردید فرمائی ہے۔ ایک اب کام اس کرے دانش آیت کو بھائی، آپ کہاں دانش فٹ کر رہے ہیں؟ اے کہاں دانش فٹ کر رہے ہیں اس بھائی، آیت کو، مجھے بتائیے۔ دانش ابھی بھائی، دانش شروعات ہے، بھائی، ابھی شروعات ہے بھائی، ابھی آپ بہت اتنا کچھ تھوڑا، باقی ہے، آپ کیوں پریشان ہاں، ہیں؟ اب تو تعامل تو میں رکھیں آپ۔ میں میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، میں نے کیوں یہ آیت پیش کی، اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ نے ایک حدیث پیش کی، اس کو آپ نے خاص کیا ہے کہ یہ ملکیت کے بھائی تعلق سے میں نے ہے۔ خاص کیا ہے، لیکن وہ بھیا نے کہ امام مسلم ارے ہو یا سن بخاری لیں ہو، لا بھائی، کسی بات میں ہے تو حدیث، آپ پیش او کرنا بھائی میرے بھائی، وہ صاحب، ملکیت کے بات سن حقوق و لیں۔ صفات کے میرے متعلق لے بھائی کر کے دانش آئے ہیں، تو صاحب، آپ اس کو فٹ کر رہے ہیں یہاں پر۔ دانش صاحب، ایک منٹ دانش میری صاحب، بات دانش سنیے گا، صاحب، ایک منٹ دانش سنیے گا دانش صاحب، بھائی، ایک منٹ دانی روزہ مان، روزہ بھائی آپ بات کو ہم سنیے، 1 گھنٹہ سننا چاہتے ہیں، آپ 1 منٹ کیوں ایک منٹ سنانا رکیے چاہیں گا، گے؟ بس میری بات سنو۔ اچھا آپ بات جذباتی سنیے، نہ دیکھو ہوں، اگر آپ لوگ، پہلے آپ رضا بھائی، 1 گھنٹے تک آپ کو سننا چاہتے ہیں بھائی، ارے آپ بھائی بات میری تو بھی تو سنیں، سن لو، سمجھیں۔ میری میں سنو ایک ایسے منٹ۔ بات، میں طاہر صاحب ایسے بات نہیں کروں گا بھائی، دانش بھائی ٹائم پہ ہوگا 2-2 منٹ کا، 2 منٹ میں آپ بولیں، 2 منٹ میں بولوں گا، اور اس درمیان کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا، چاہے وہ موضوع سے متعلق ہو، موضوع سے ہٹ کر ہو۔ آپ کو میں بتا دوں، بس 2 منٹ دیں مجھے، پھر انشاءاللہ آپ بولیے گا ہم نے یہ آیت کیوں پیش کی۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں بھائی نہیں میری، یہودی کافر ہے، یہ آپ اچھا کون رضا ثابت بھائی، کر رہا ہے کہ رضا یہودی بھائی، کافر نہیں رضا ہے؟ صاحب، میری بات ارے سنو، دانش آپ دانش بھائی، بھائی، او آپ دانش چپ ہیں بھائی، یار، دانش دیکھو بھائی، میری، دانش نام ہے آپ کا، آپ کا نام دانش ہے، اور یقین ہے کہ آپ نہیں وہی میرا نام مظاہرہ پیش دانش کریں گے نہیں اب۔ ہے، میری بات تو دانش آپ کا سنیے نام ہے۔ پہلے۔ حضرت 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 ہم سب حضرت بیچ میں بولتے رہو گے تو حضرت بھائی والا، مجھے موقع بھی تو ارے دو نا بولنے حضرت کا، آپ یہ سنیں تھوڑی تو ہے کہ آپ صحیح، بھی بولتے رہیں گے۔ حضرت بیچ میں آپ بول رہے ہیں اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں، حضرت آپ سنیں تو صحیح، تو ماشاءاللہ۔ بھائی میں بیچ میں ایک بولوں گا، آؤٹ آف ایک کانٹیکس عقل جب مند آیت پڑھو آدمی، گے، حدیث پڑھو گے تو بولوں گا بیچ ایک میں۔ عقل مند آدمی، ایک عقل مند آدمی جو ہے اس طریقے سے نہیں پیش کرتا ہے، جانتے ہیں بھائی آپ؟ ایک عقل مند آدمی وہی ہوگا جو آؤٹ آف دیکھیے کانٹیکس روایت یا آیت کو جب دیکھیے کوئی اس کو کوٹ کرے گا تو اس کو آپ ٹوک یہاں نہیں دیں پر گے جو کہ تحریف آپ کی ہے غلطی نا، کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں۔ آپ نے جو قرآن حدیث سے جو مذاق کیا ہے نا، میں وضاحت کر دیتا ہوں، آپ جس ابھی ہمارا اصول کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، سن تو آپ لوگ آ رہے لیں، ہیں سن تو لیں، آپ ہمارے سن تو لیں، طاہر صاحب ایسے دانش بات بھائی، نہیں ہو پائے گی، کبھی بھی بات نہیں ہو پائے گی جب تک ٹائم طے نہیں ہوگا۔ اچھا ہمارے دانش دانش بھائی، بھائی، دانش بھائی، دانش دانش، دانش آپ کے کوئی بارش بڑے عالم ہیں تو ان کو لے آئے، اگر آپ نہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بڑا ہو آپ کا، ان کو لے آئے، آپ اگر تعامل والا ہو جو۔ سے بیان کرو، اچھا مسئلہ ہے شیخ ان توسل کو کا سن دانش لو، بھائی، ہے تو۔ ان کو جی، سن لو، ان ارے کو بھائی سن میں نے لو۔ آپ کی جگہ ہے، میری 2 منٹ بات سن وہی لیں تو گے، کہہ رہا جی ہوں، دیکھو جی۔ تیسرا بندہ ابھی تک چپ نہیں رہا ہے، برابر بولنے میں لگا ہوا ہے وہ تیسرا بندہ، تیسرا بندہ وَإِذَا برابر بھائی، بول رہا ہے، خَاطَبَهُمُ اتنی دیر الْجَاهِلُونَ میں میری قَالُوا بات مکمل بھی سَلَامًا۔ ہو جاتی۔ نہیں، تمام تو لوگوں رضا کو بھائی، اجازت نہیں ہے
اور لوگوں کو رضا اجازت بھائی نہیں بول رہے گی، یہ ان دیکھ کو رہے ہیں آپ، نکال دیجیے گا وہاں پر جی۔ یہ دیکھیے طاہر صاحب آپ ایک منٹ رکیے، دیکھیں دانش بھائی بات سنیں، یہاں پر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ عالم ہیں، تو کم سے کم آپ اس چیز کا مظاہرہ پیش کریں۔ آپ نے آیت بھی دہرائی تو آپ کو پڑھنی نہیں آئی درست کر کے۔ میں جس چیز سے، کیونکہ آپ نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ ملکیت کی حدیث ہے، میں نے کہا یہ خاص آپ کر رہے ہیں، حدیث رسول عام ہے، جب تک تخصیص کی دلیل نہ آ جائے۔ جیسے یہ آیت جو ہے خاص یہودیوں کے رد میں آئی تھی، جبکہ ہر بریلوی دلیل کے طور پر اس کو پیش کرتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ میں نے اس لیے یہ پیش کیا ہے کہ یہ آیت تو خاص ہے یہودیوں کے رد میں، لیکن یہ اصول عام ہے کہ کسی سے بھی جب ہم بات کریں تو دلیل کا مطالبہ کریں اور یہ آیت پیش کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا۔ تو آپ البینۃ علی المدعی کو خاص کر رہے ہیں، جبکہ حدیث رسول عام ہے جب تک کہ تخصیص کی دلیل نہ آ جائے۔ تو ہم یہی کہہ رہے تھے، ہم رجوع کرنے کے لیے تیار ہے بھائی۔ بھائی، میں نے اگر اتنا ایک بولوں گا، عمل، دانش بھائی آپ 2 منٹ کا ٹائم کیوں نہیں رکھ رہے؟ کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ اگر بھائی میری گفتگو سیدھی بات کرنی ہے یہ تو ہے، بات کریں، اگر بات دیکھیے نہیں بھائی، کرنی تو جا سکتے آپ ہیں اتنا بھائی آپ لمبا یہاں سے۔ لیکچر نہیں دیں گے، بات سنو، مجھے بات کرنی ہے، دانش آپ اتنا لمبا بھائی لیکچر نہیں دیں گے، نہیں آؤٹ آف کرنی ہے، آپ کو کانٹیکسٹ نہیں کوئی کرنی آیت ہے کوئی بات، حدیث نہیں لیں گے۔ اب شاید میری آپ بات کو بات سنو، نہیں کرنی ہے۔ وہ جو حدیث رضا آپ بھائی آپ حدیث جو ٹائمر آپ پڑھ لگا رہے دو ہیں، نا، ٹائمر وہ جو لگا دو، حدیث تم ٹائمر۔ پڑھ رہے ہو، بھائی وہ حدیث اللہ کے رسول کسی دوسرے کی ملکیت کے لیے بیان کر رہا ہے، کہ اگر کسی دوسرے کی ملکیت پہ تم دعویٰ کر رہے ہو تو بیانہ ہوں ضروری ہے، اور منکر کے اوپر جو ہے وہ قسم ہے۔ اب میں آپ سے کہوں، ہوں ایک بندہ ایک بندہ کہے شراب حرام ہے، اور ایک بندہ کہے شراب جائز ہے، رضا بھائی السلام علیکم۔ مثال کے طور پر، اور وعلیکم السلام۔ حدیث کے مطابق وہ قسم کھا لے کہ میں کہتا ہوں، جزاک میں اللہ قسم خیر۔ کھاتا ہوں کہ شراب حرام نہیں ہے، جائز ہے، تم مجھے یہ بتائیے گا تو کہ اس کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا؟ ہاں بھائی، اس کے رد میں آپ حدیث تو قرآن کی آیت تو لے کے آئیں گے نا کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جی تو آیت حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ آپ حدیث کو کہاں سے کہاں فٹ کر رہے ہیں اس طرح؟ تو اگر آپ کا وسیلے یہ کے اصول مان لیا جائے، بعد از وفات وسیلے سن کی لیجیے، آپ دلیل بیچ آپ میں کے بولے پاس دیکھیے، کہاں ہے؟ سنیے، کہاں بیچ میں پیش بولے، کیا آپ؟ آپ لوگ نہیں کریں گے، آپ لوگ جو ہے بھائی نہیں آپ کر ٹائم پائیں گے، رکھ لیں، ایسے نہیں ہوگی، ٹائم رکھ لیں دارش بھائی، ایسے نہیں ہو پائے گی۔ آپ جو بار بار ہو یہ جائے گی، بالکل مغالطہ ہوگی۔ دینے کی کوشش کر رہے آپ ہیں کہ یہ ملکیت کے تعلق سے ہے۔ ارے دانش بھائی سن لیں یار، میں بہت تمیز سے بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم آپ کو بولنے تک نہیں دوں گا میں، آپ سن لیں میری بات، اس لیے آیت میں ہے، کہہ رہا آیت ٹائم سمجھ۔ رکھیں آپ میں بھی بھائی۔ بولنے ہم نہیں دوں گا، میری زبان بھائی ہے، میرے تھوڑا پاس بھی کیمرہ میرے پاس بھی زبان ہے، کریٹر میں بھی بھائی بولنے نہیں دوں گا، تھوڑا میوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اطمینان سے ہاں بات ٹھیک ہے، پوری ہو رہی ہے، ورنہ زبان بس کی سن بھائی لیں، برابر میں سن بھی لیں۔ بول سکتا ہوں، نان اسٹاپ ہو، ہاں تم سے ٹھیک ہے زیادہ بولنا بھائی، جانتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے بھائی، میں سمجھ گیا، آپ زیادہ بولیے گا لیکن دلائل دینے کی روح سے بولیے گا، ایسے مت بولیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ نے صبح خود کہا ہے، میں ابھی ریکارڈنگ چلا دوں گا، ابھی ریکارڈنگ چلاؤں گا، ابھی دنیا کو سناؤں گا کہ ان سے میں نے صبح بھی یہ کہا تھا کہ ایک عمل جب ثابت ہو گیا حدیث سے تو میں اس پہ نکیر نہیں کروں گا۔ انہوں نے خود کہا تھا آپ نکیر مت کرنا اگر میں ثابت کر دوں بعد وفات۔ میں نے کہا بالکل، میں اللہ کی قسم رجوع کر لوں گا تمام لوگوں کے سامنے، نکیر نہیں کروں گا۔ رکیے آڈیو چلا دیتا ہوں، 1 منٹ رکھیں۔ وہ آڈیو چلانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں آڈیو ہے، وائرل ہوئی بھی ہے، آپ نے گروپ میں بھی ڈال رکھی ہے، ٹائم ویسٹ میں مت چلا کریے، دیتا ہوں، آپ نے زبان سے چلا بول دیا دیتا وہ ہوں۔ ہے، میں اس کا اقرار کر رہا ہوں، جب اب تو آڈیو چلانے کی ضرورت ہے کہ میں خود اقرار کر رہا ہوں، آپ تو ٹائم ویسٹ بس کر رہے ہیں نا، تو کھینچ تو رہے ہیں پھر بات کو۔ آپ ویسٹ کر رہے ہیں بھائی یہ تو بات آپ نے جب تسلیم کر لی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں تو دلائل دینا شروع کریں۔ دیکھیں میں واضح کہہ رہا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، بعد وفات ایک حدیث آپ نے پیش کر دی کہ کسی صحابی نے رسول اللہ کا جو آپ کا عمل ہے اس طرح سے وسیلہ لیا ہے، بھائی میں نکیر نہیں کروں گا۔ جتنے بریلوی ٹھیک ہے، جتنے یہاں پہ اہل حدیث ہیں سب کے سب رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ یہ ٹھیک ہے، سمجھیے، آپ شراب کی مثال دے رہے ہیں اور غالباً آپ نے ٹھیک اشارہ ہو دیا گیا۔ تھا کہ شراب حلال تھی، اس پر بھی میں آپ کی جو ہے کہ پکڑ کر سکتا ہوں کہ یہ غلط ہے آپ کا اصول، شراب کہیں بھی حلال نہیں تھی، بھائی ٹھیک ہے۔ شراب کب حلال تھی؟ حرمت سے پہلے کہا ہے میں نے، حرمت سے حلال پہلے کی کہا ہے، دلیل حلال ہے کہاں آپ کے سے؟ پاس؟ حلال کہا جی، کہ حلال کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کاٹ چھاٹ کے الفاظ مت پکڑیں، کیا آپ علت آیت اور صحیح کر حرمت کی یعنی اور آپ شراب کو کو اتنا چلے اصول طاہر نہیں صاحب وہ معلوم ہے، دلیل دے رہے علت ہیں، اور آپ حرمت دلیل کی۔ دے رہے ہیں، دلیل دلیل پیش کریں، ٹھیک ہے آپ دانش بھائی چھوٹی دلیل ندی پیش ہے، کریں، ہاں آپ دلیل پیش کریں، میں دلیل دے رہا ہوں، میں دلیل پیش کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ ڈائریکٹ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، ہاں اور اس لیکن کا غور آپ سے رد سنیے گا، کر سکتے ہیں، حدیث رد آپ کریے گا۔ عربی سند پیش کریں اور اس کا متن بھی عربی میں پڑھیے گا، ٹھیک ہے بھائی سب، تاکہ سمجھ آئے کون سی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ تو بھائی میرے سامنے بھی کتاب نہیں رکھی ہوئی ہے، میں آپ کو متن عربی میں پڑھیں گے نا، ارسال کر دوں گا، عربی میں تو متن بھائی پڑھیں گے نا۔ میں نے حفظ تھوڑی کی ہوئی ہے حدیث کو، میں ایک نہیں حدیث نہیں، تھوڑی میں پڑھوں کہہ گا۔ رہا ہوں پیش آپ کے کر دیں پاس نا۔ جو حدیث ہے، آپ کے پاس جو حدیث ہے وہ عربی میں ہے نا۔ نہیں، میرے پاس میری اس بات ٹائم سنیں کتاب رضا موجود بھائی، نہیں ہے سامنے۔
ٹھیک ہے جی یہاں پر نکال دیں گے نا ہم لوگ، آپ بتائیں کون سی حدیث ہے، نکال دیں گے یہاں۔ اگر آپ کو جو ہے وہ کتاب موجود ہونے کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے تو پھر آپ کل رکھیے گا، کتابیں ساری سامنے لے کر کے بیٹھیں گے، جو دلائل دیں گے عبارت بھی پڑھ کے نہیں سنائیں گے۔ مناظرہ تو میرے پاس آج ہی کتاب ہوگا، نہیں ہے اس ٹائم۔ پڑھیں ہاں چلیں پڑھیں، آپ کو موقع دیتے ہیں ہم، آپ پڑھیں پوری سند کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ کریں۔ صحیح ترمذی کی روایت، آپ نے ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نابینا شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آنکھوں کے تعلق سے عرض کیا کہ میری آنکھیں آ جائیں، تو حضور نے فرمایا کہ تم اس پر صبر کرو، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو کہا یا رسول اللہ مجھے آنا جانا بھی پڑتا ہے، میں معذور ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ میں تیری طرف تیرے نبی کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں تاکہ تو میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ یہ روایت ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور ابن ماجہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس روایت میں واضح طور پر جو ہے وہ صحابی دعا فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نبی کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ یا اللہ تو مجھے آنکھیں دے دے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو ترغیب دی اس عمل کی، اور جب صحابی کو یہ ترغیب دی ہے تو یہ ہمارے لیے بھی لائق عمل ہے، اس میں کوئی خاص صحابی کو نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ظاہری حیات میں ہوں یا رسول اللہ بعد از وفات اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آپ اپنا ہو گئی میوٹ آپ کی کر بات دیں۔ دانش بھائی جی آپ کی بات جی جی آپ بات مکمل کر چکے ہیں؟ ہاں میں نے حدیث بتا دی ہے، اب آپ جو ہے رضا بھائی بولیں۔ ماشاء اللہ، نہیں جی نہیں ٹھیک ہے، میں ایک چیز یہاں پر آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کی مکمل بات سنی گئی ہے ایسے ہی مکمل بات آپ یہاں پر سنیں گے، اور الحمدللہ بیچ میں اگر آپ بیچ درمیان میں بولے تو آپ کی شکست تسلیم کی جائے گی، یہ پہلے آگاہ کیا جا رہا ہے آپ کو، اچھا ٹھیک؟ آپ کو جو چیز سن تو لیں، آپ کا آپ کیا سن نام لیں ہے؟ پھر وہ شروع کر دیں آپ۔ میں وہی میں پوچھ محمد رہا ہوں آپ طاہر کا نام خان سلفی، مطلب آپ جو بول رہے ہیں آپ کا نام کیا میرا ہے یہ بتا نام دیتا ہوں۔ محمد طاہر خان سلفی اور میرا ہاں انتخاب ہوا ہے، اس تو مباحثے کا میں صدر ہوں۔ ہاں اب میں مکمل طاہر کر بھائی، لوں جناب، میری پر طاہر دوسرے بھائی میں سن لیجیے، مناظرہ نہیں ہاں کر رہا ہوں بھائی۔ آپ مکمل ہی ارے کریے بھائی گا، آپ میری خالی سن لو سنانے آئے کیا؟ آپ خالی سنانے آئے؟ سن دو لے، بھائی۔ میں کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوں دونوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نا۔ آپ خواہ آپ زیادہ انرجی یہاں پر ویسٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک طریقہ ہے، محفل کا ایک آداب ہے کہ تمام اگر جہاں کہیں پر بھی دینی گفتگو ہو تو بھائی اللہ آپ ہمیں اس کے آداب مت رسول سکھائیں، کے تعلق سے بات ہو میں نے رہی آپ کو ہے، کیا بولا ہے؟ آپ مجھے آداب ٹھیک نہ ہے؟ آپ سکھائیں، اگر میں نے بے صرف ادب میں ہے نے تب حدیث بھی پڑھی سن ہے۔ تو لیں، قرآن رضا حدیث کی بات ہو بھائی رہی ہے ان نا۔ آپ کا کے ذمہ ہے جواب ان دینا، کا آپ کے شیخ ذمہ ہے ان کا جواب بھی آپ دینا۔ گلاس بے بھرا ادب ہوا ہے۔ ہیں طاہر تو بھائی ٹھیک مجھے ہے، جو آپ لیکن سے ہم کہنا بے تھا ادب نہیں ہے نا۔ وہ مجھے آپ سے جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف حدیث پڑھیں اور ڈائریکٹ یہ لیکچر نہ دیں فضول کا۔ دیکھیں میں نے صرف چند منٹوں میں نہیں وہ لیکچر نہیں حدیث دیں کوٹ گے، کر کے بات کو ختم وہ لیکچر نہیں دیں گے نا، کر دیا۔ وہ یہ حدیث جو ہی ہے جو ادھر آدھا آپ سے جو آیت چیز پڑھانا، کمی بیشی رہ حدیث گئی ہے کو نا، لانا، یہ فضول کا لیکچر نہ دیں، حدیث چلے ٹھیک ہے شیخ نا؟ اسی طاہر حدیث صاحب پر نہیں بات مانے ہو رہی بھائی، ہے۔ جائے وہ تیاری میں سنیں ہے، آپ پوری وہ تیاری میں ہے وہ جانے کے، جو ہے۔ ہاں آپ رضا بس بھائی میری آپ بات شروع کر طاہر دیں، بھائی آپ بیچ میں نہ بولیں۔ میری بات شروع جی کر جی دیں ہاں شیخ آپ آپ۔ ہاں بیچ جی، میں نہ بولیں، میں نے چند دانش منٹوں میں بھائی، بات کو ختم کر دیا ہے، رضا جی بھائی بولیں گے۔ جی ہاں چلیں ٹھیک ہے، رضا رضا صاحب بھائی آپ کی دانش بات بات بھائی کریں۔ یار دھیان سے صبر، سننا، جب رضا بھائی کی صبر بات کا ختم ہو جائے گی صبر تب تو بھی کریں بولوں گا، آپ، ٹھیک ہے نا؟ دانش بھائی سردی جا رہا ہوں، صبر تو کر پائے لیں۔ وغیرہ کھائے ہیں شاید، آج ٹھیک، پائے کھا کر کے آئے لگ رہا ہے۔ طاہر صاحب مجھے بولنے دیں۔ بات یہ ہے کہ جی بسم چلیں، اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ جیسے آئے تھے نا شروع میں دھڑلے سے کہہ رہے تھے کہ غیر مقلد حدیث پڑھتا تو ہے سمجھتا نہیں ہے، تو آج مقلد مطالبہ جو ہم کر رہے ہیں وہ سنتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دلیل پیش کرو کہ کس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا. تو میں کہہ رہے ہاں میں کر رہا ہوں، ابھی میں پیش کرتا ہوں بعد وفات، اور خود حدیث پیش کر رہے اس میں کہہ رہے کہ ایک نابینا صحابی رسول اللہ کے پاس آیا. تو بھائی نبی ابھی زندہ ہے، ہمارا اختلاف اس پر ہو ہی نہیں رہا. ہمارا اختلاف ہے بعد وفات ایک دلیل پیش کرنی. اور میں پھر واضح کروں گا آپ کو متنبہ کرتے ہوئے، ابھی یہ ہمیں اصول بتا رہے تھے حدیث کا. دیکھیں ابھی خود یہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ حدیث پیش کر رہے تھے البینۃ علی المدعی، وہ حدیث خاص ہے، اور ابھی خود حدیث پیش کر کے کہہ رہے وہ حدیث صحابی نابینا تھے، انہوں نے بھی عمل کیا اور ہم بھی عمل کریں گے. یہاں خاص کیوں نہیں کی؟ یہاں خاص کیوں نہیں کی اس نابینا صحابی کے لیے؟ یہاں عام کر دی. آج اسی لیے کہتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ یہودیوں کا کام یہی ہے کہ وہ بعض آیتوں کو مانتے ہیں، بعض کو چھوڑتے ہیں. بھائی ابھی تم خود کہہ رہے تھے مجھ سے کہ حدیث جو ہے خاص ہے، اب صحابی کا عمل خاص ثابت ہو رہا، نہیں کہ وہ ہے تو صحابی لیکن ہمارے لیے بھی وہ عمل ہے. بھائی یہی تو ہم کہہ رہے تھے رسول اللہ کی حدیث عمومی ہوتی ہے، خود اپنے عمل سے ثابت کر دیا. تو پہلی بات انہوں نے ترجمہ تو کیا ہے، اس میں جھوٹ بولا انہوں نے. لفظ اگر وسیلہ اس حدیث میں دکھا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے نام کے ساتھ ہی وسیلہ لیا ہو، رب کعبہ کی قسم ابھی رجوع کر لوں گا، انہوں نے جھوٹ بولا ترجمے میں کہ انہوں نے صحابی نے کہا کہ میں نبی تمہاری طرف وسیلہ لیتا ہوں. وسیلے کے الفاظ ہی نہیں ہے اس حدیث کے اندر. اب یہ حدیث دکھائیں گے، پہلی بات تو یہ حدیث ان کے کام کی نہیں ہے. دانش بھائی حدیث وہ پیش کریں جو ہمارے درمیان مختلف ہی ہے. یہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے دعائیں کرائی گئی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور اس حدیث میں رسول اللہ کی دعا حذف ہے، وہ ہم ثابت کریں گے ابھی انشاءاللہ جب ہم آپ کو یہ حدیث پیش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی ایک صحابی نے اللہ کے رسول کا وسیلہ لیا ہو، وہ دلیل پیش کریں. ادھر ادھر نہ جاتے ہوئے حیات کی دلیل پیش نہ کریں، وفات کے بعد کی دلیل پیش کریں. موضوع پر رہیے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ. ہو گیا. چلے دادے صاحب وقت شروع آپ کا. مقلد سے زیادہ حدیث کو غیر مقلد نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ غیر مقلد جو ہوتا ہے پٹ جاہل انسان ہوتا ہے، وہ حدیث کو نہیں سمجھ سکتا. بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دے دیا تو میرے بھائی تو یہ عمل تو صحابہ کا عمل اور رسول اللہ کا تعلیم دینا اور صحابہ کا یہ کام کرنا ہمارے لائق اتباع ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ خاص ہے یا رسول اللہ نے دعا فرمائی تھی؟ چلیے ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی یا صحابی کے لیے خاص ہے. تو مجھے آپ اس روایت کا جواب دیجیے گا، آپ یہ صحیح حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کو حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے، ترمذی نے بھی روایت کیا، اور دیگر ائمہ محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. اب یہ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں، اس روایت کو اگر آپ تسلیم کریں گے، بعد از وفات کی ہی روایت ہے، تو بات ہوگی، ورنہ آپ نکیر کرتے ہیں. جیسے آپ ابھی ادھر ادھر کا لیکچر دے رہا ہے، میں لیکچر سننے کے لیے نہیں آیا، ابھی تک آپ نے ایک بھی اپنی بات دلیل سے ثابت نہیں کری ہے. جو آپ بول رہے ہیں کہ عدم جواز کے جو قائل ہیں، کوئی ایک قرآن کی آیت تو پڑھی ہوتی ہے آپ نے، کوئی ایک حدیث تو اس میں دی ہوتی. یہ آپ جو ہے وہ جو ہے نا وہ زنانہ والے اسٹائل بنا کر کے کہ یہ ایسا ویسا کر کے جو آپ الفاظ نکال رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا ہی شیبہ ہے. اتنی دیر میں آپ کو حدیث بیان کرنی چاہیے تھی اور یا اس کا رد کرنا چاہیے تھا. اس کے مقابلے میں کوئی قرآن آیت لے کر کے آنی چاہیے تھی. آپ پتہ نہیں کہاں کی بات لے کر کے آ رہے ہیں، آیت کیا ہے، آیت کیا بیان کر رہی ہے اور آپ کیا جوڑ رہے ہیں. بہرحال میں حدیث کی طرف آتا ہوں. عثمان بن حنیف کی حدیث ہے. رضا بھائی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، توجہ میری طرف. عثمان بن حنیف کی حدیث ہے. عثمان بن حنیف کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا. ایک شخص کو کسی چیز کی حاجت تھی، وہ حضرت عثمان کے پاس جاتا، لیکن حضرت عثمان مشغولیت کی وجہ سے توجہ نہیں فرماتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت عثمان بن حنیف کے پاس وہ شخص گیا. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا وسیلہ وسیلہ وسیلہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ سے، توسل اور وسیلے میں فرق کیا ہے؟ اور یہ ضروری ہے کہ ہر جگہ وسیلہ لفظ آئے گا تو وہاں پر وہی بات جو ہے لی جائے گی آپ کے من مرضی کے مطابق، اسی کو وسیلہ مانا جائے گا. اگر وہاں جو ہے توجہ کا لفظ آیا ہے تو وہ جو ہے اس کے وسیلے کے معنی میں نہیں آئے گا. وہ یہ کون سا قاعدہ اور کہاں سے لے کر کے آئے ہیں آپ اٹھا کر کے؟ تو سنیے گا،
حدیث حضرت عثمان بن حنیف کے پاس جب وہ شخص آیا، آنے کے بعد کہا کہ مجھے یہ ضرورت ہے ایسے ایسی پیسوں کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، مشغولیت کی وجہ سے توجہ نہیں ہو پا رہی ہے ان کی. تو عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ تم 2 رکعت نماز ادا کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نابینا صحابی کو، نابینا شخص کو یہ دعا سکھائی تھی، یہ طریقہ بتایا تھا، میں وہاں موجود تھا، ہم نے رسول اللہ سے سیکھا. تو کہا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، تاکہ تو میری یہ حاجت پوری کر دے. یہ دعا کرنے کے بعد، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد وہ شخص گھر چلا جاتا ہے. پھر شام میں جب وہ جاتا ہے عثمان غنی کے پاس، حضرت عثمان غنی ملاقات کرتے ہیں اور اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں. پھر وہ شخص حضرت عثمان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان بن حنیف کہتا ہے کہ آپ نے حضرت عثمان سے میرے مطابق بات کہی، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. تو حضرت عثمان نے یہی فرمایا کہ ہم نے کوئی بات نہیں کری ہے حضرت عثمان نے، ہم نے تمہیں وہی طریقہ بتایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا صحابی کو. تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بول رہے تھے نا، جو زنانہ والی ادائیں اپنا رہے تھے آپ، کہ یہاں خاص کیوں نہیں کرا؟ بھائی خاص ہوتا تو صحابی نے کیوں اپنایا؟ عثمان بن حنیف نے کیوں جو ہے اس شخص کو جو ہے وہ یہ تعلیم دی؟ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پر دعا میں رسول اللہ کا حصہ تھا، رسول اللہ نے دعا فرمائی تھی نابینا شخص کے لیے، ان کو آنکھ مل گئی تھی. تو بھائی رسول اللہ وفات پا چکے، حضرت عثمان کا دور تھا، حضرت عثمان کے دور میں وہ شخص دعا کر رہا ہے حضور کے وسیلے سے، اور آگے کے الفاظ یہ ہیں کہ تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے، اللہ تو حاجت پوری فرما دے. تو بھائی اس سے بڑی سری دلیل کیا ہوتی؟ آپ کو اور کون سی دلیل چاہیے کہ حضور کے وفات کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور ہے اور حضور کی دعا جو ہے وہ تعلیم، جو حضور نے تعلیم دی امت کو، جو سکھائی صحابی کو، اس کو عثمان ٹھیک ہے غنی نے بھائی، اس شخص سمجھ کو گیا. بتایا. وہی تو میں نے آپ کو کہا، میں سمجھتا ہوں کہ مختصر وہی تو میں رکھیں، آپ سے کہا کہ مختصر کریں، مختصر. کوئی حکم رسول اللہ نے فرمایا تو ہماری بھی رائے کی اتباع ہے. تو بھائی آپ چلے نہیں کہہ ٹھیک سکتے وہ حدیث خاص تھی، آپ طرف تو ویسی ہوا ہے، یہاں سے خاص کہاں سے ہو گئی؟ ٹھیک ہے پتہ بھائی، چلا ہم کہ سمجھ صحابہ گئے کا آپ عمل کے. تھا. ٹھیک ہے اب آپ بولیے. اب جو حدیث، اب ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ. جی رضا صاحب آپ بولیں اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میوٹ کر لیں دانش بھائی، جب میں بولا کروں تو میوٹ کر لیا کریں، ریکارڈنگ ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ ان کا حدیث خاص پر بعد میں وفات کے بعد عمل دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ ترمذی عموم پر دلالت نہیں کر رہی تھی، تبھی نہ یہ دوسری طرف آئے ہیں وفات کے بعد. تو اگر یہ ترمذی سے عموم پیش کرتے تو پھر دوبارہ سے دلیل دکھانے کی ضرورت نہیں تھی ان کو. ایک تو بات یہ ہے. دوسری جو انہوں نے حدیث پیش کی ہے، میں اس سے پہلے اس پر آتا ہوں انشاءاللہ، لیکن ایک چیز ذکر کر دوں کہ وہ جو نابینا صحابی رسول اللہ کے پاس آئے تھے، امام بہقی نے اور دیگر محدثین نے اس کو اللہ کے رسول کی فوراً دعا قبول ہونے والی دعا میں شمار کیا، یعنی یہ معجزے میں شمار کیا. دلائل النبوہ یعنی نبوت کی دلیل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی. یہاں پر دیکھیں لفظ ہے، وہ صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی اس کو قبول فرما. یہ نہیں کہ میں رسول اللہ کا وسیلہ لیتا ہوں، نبی نے جو میرے لیے دعا کی ہے اس کو قبول فرما. فرق ہے اس میں. مزید اب میں آپ کی دوسری حدیث کی طرف آتا ہوں. آپ نے جو طبرانی سے ایک طریق پیش کیا ہے نا، وہ طریق پر میں بات کرنے کی آپ سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا میوٹ کر لیں. اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی ذکر کیا ہے جو آپ نے پیش کی، اور غالباً میں امید کرتا ہوں طبرانی سے ہی آپ نے پیش کیا ہوگا. تو اس کی سند میں دیکھیں ایک راوی ہے جس کا نام ہے شبیب بن سعید. امام ابن عدی رحمہ اللہ المتوفى 365 ہجری فرماتے ہیں کہ ولی شبیب بن سعید نسخۃ الزہری عنده عن یونس عن الزہری وہی احادیث مستقیمۃ وحدث عنه ابن وهب باحادیث مناکیر. یعنی شبیب بن سعید کے پاس
امام زہری کی روایت پر مشتمل ایک نسخہ تھا جس کو وہ بواسطہ یونس زہری سے بیان کرتے تھے. وہ کہتے ہیں وَهِيَ أَحَادِيثُ مُسْتَقِيمَةُ، وہ حدیث مستقیم تھی یعنی اچھی تھی. وَحَدَّثَ عَنْهُ ابن وَهْبٍ بِأَحَادِيثِ مَنَاكِيرٍ، جبکہ ابن وہب نے ان سے منکر حدیث بیان کی، ان سے منکر حدیث بیان کیمرہ کی. بند کر لیتا ہے بھائی، کیمرہ بند کر لے دوسرے بھائی. تو پہلی ہاں بھائی، بات بھائی جس کا کیمرہ کھولے نا آپ کیمرہ بند کر لیں، بہتر رہے گا، میٹنگ کے بعد کھولیے گا. تو پہلی جو آپ نے حدیث پیش کی ہے اس کی سند میں ایک راوی ہے شبیب بن سعید. ہم نے جرح مفسر امام ابن عدی علل کے امام سے پیش کیا ہے کہ وَلَشَبِيبِ بن سعید نسخۃ الزہری عندہ عن یونس عن الزہری وہی احادیث مستقیمۃ وحدث عنہ ابن وہب باحادیث مناکیر الکامل فی ضعف الرجال، جلد 5 صفحہ نمبر 49. تو یہ اصول ہے کہ الجرح مقدم علی التعدیل، کہ جرح جو ہے وہ تعدیل پر مقدم ہوتی ہے. تو یہاں تو جرح مفسر ہے بن باب اولا، وہ ثابت ہو گئی کہ آپ کی یہ حدیث میں سخت جرح ہے، جرح مفسر. اچھا، اسی لیے امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ شبیب بن سعید کے بیٹے کی جو روایت ان کے باپ سے بیان کرنے میں جو وہ اپنے شبیب کا نام لیتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. تاہم ابن وہب میں خرابی ہے، تاہم ابن وہب میں جب وہ اس سے مرویات کرتے ہیں وہ خرابی ہے. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ابن وہب نے منکر حدیث اس لیے بیان کی کہ وہ مصر آنے کے بعد ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا، اور یہی بات علی ابن مدینی رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں یہی وضاحت کی. المختصر خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے شبیب بن سعید. شبیب بن سعید کا جو ہے یہ تبھی حدیث درست ہوگی جب وہ یونس سے بیان کریں گے اور شبیب ان کا بیٹا احمد ہوگا تب وہ درست ہوگی، ورنہ یہ روایت پر جرح مفسر محدثین سے میں دکھایا ہوں، تو محدثین سے جرح مفسر کا جواب پیش کریں کہ یہ روایت کیسے صحیح ہے جبکہ اس پہ جرح مفسر ہے. بسم اللہ. اور وقت تھوڑا قلیل لیں، بہت وہ تفصیلی کر رہے ہیں، اتنا تفصیل میں مت جائیے، جی جی، مختصر جی اسی ماشاء حدیث پر اللہ بات دانش ہوگی، بھائی. اس کو صحیح ثابت کریں. جی جی، بے شک بے شک. دوسری بات دانش بھائی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی وقت جو ہے بچ جائے اور ایک ہی چیز کو بار بار نہ دہرائیں، مختصر بات کریں. جی دانش صاحب آپ کا وقت شروع بات ہی کیا گیا. مکمل ہو گئی، انشاءاللہ بات ہی مکمل ہو گئی. انہوں نے یہ ابھی شاید عبارت یہ جو ابن حجر یہ جو پڑھے ہیں نا یہ آواز آواز بریک ہو کلیئر رہی ہے. نہیں آ رہی ہے دانش بھائی، آواز بریک ہو رہی ہے آپ کی. دانش بھائی ذرا اس میں آ جائیں، نیٹ ورک میں آ جائیں. نہیں ابھی بھی بریک ہو رہی ہے. نہیں آپ وہ بلوٹوتھ وغیرہ لگائے ہیں نا تو آپ ذرا نکال دیں تو زیادہ بہتر ہوگا دانش صاحب. ہاں نہیں، اب آ رہی ہے آواز؟ بریک ہو رہی نہیں، آ رہی کلیئر، رک رک کے آ رہی ہے. کیا مجھے ہی آ رہی ہے رک رک کے کہ تمام لوگوں کو آ رہی ہے؟ رضا صاحب نہیں بریک ہو رہی کسی ہے، کو نہیں بریک آ رہی، کسی کو نہیں آ رہی، بریک ہو رہی بریک ہو بہت. رہی ہے. رک رک کے آ رہی ہے دانش بھائی، رک رک کے آ رہی ہے آواز. یار اب کیا کر سکتا ہوں، اس میں نیٹ ورک ہے. اب بھی آ رہی نہیں ہے کیا اب آ رک کے؟ رہی ہے، اب آ آپ رہی ہے، بولو اب بولو آ آپ رہی ہے، بولو، آپ ٹھیک ہے رہی. اب آ رہی ہے. جی تو ٹھیک ہے ابھی. اب آ رہی ہے نا صحیح؟ جی 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 اب جی صحیح جی آ رہی ہے نا؟ جی جی بولے آ آپ. رہی ہے، صحیح آ رہی ہے. ہاں تو ابھی جو رضا صاحب نے عبارتیں وغیرہ پڑھی ہیں سب رضا صاحب کی عبارتیں رٹی رٹائی ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو رضا صاحب نے اس لیے چھوٹے بچوں کو جیسے مشق کرائی جاتی ہے نا فٹافٹ، اس لیے جو ہے نا وہ رٹی رٹائی باتیں پڑھ دی. تو رضا صاحب نے شبیب بن سعید کے بارے میں جو بتایا ہے فیصلہ کن یہی ہو گیا، فیصلہ یہی ہو جاتا ہے انشاءاللہ الرحمن. اب آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل. مختصر سی بات ہوگی، اس کے بعد اب میں بات نہیں کروں گا آپ سے. آپ نے کہا کہ روایت اس وقت قبول ہوگی جب شبیب بن سعید کی روایت صحیح ہوگی. تو آپ نے جو جرح بیان کری ہے، ٹھیک ہے، وہ جرح اس وقت صادق آتی ہے جب شبیب بن سعید اور جو دیگر کا آپ نام لے رہے ہیں جو نسخہ زہری ہے اور یونس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت یہ روایت میں خرابی آتی ہے. لیکن امام حاکم نے اور امام حاکم کے علاوہ دیگر ائمہ نے شبیب بن سعید کی یہ روایت، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا، خود ہی کہا ہے کہ اگر ان کے بیٹے سے ہوگی تو قبول کی جائے گی، تو ان کے بیٹے سے قبول کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو جناب والا آپ
जिस रिवायत को ज़ईफ ठहराना चाह रहे थे वो रटी रटाई बात पर, तो आपका ये बातिल हो गया, समझ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान सब अहबाब जो है वो गवाह हैं, इन्होंने खुद कहा है कि मैं इस बात को तस्लीम करूंगा। फिर से रुक रही है इन्होंने आवाज, खुद कहा है। फिर से रुक रही है हाँ। आवाज। अब आ रही है? हेलो। हाँ जी जी आ रही है। हाँ, हो तो गया इन्होंने मुकम्मल। खुद हाँ जी आ रही है, आ रही है। तो इन्होंने खुद इस बात को कहा था कि ये रिवायत उस वक्त सही होगी कि जब इनका बेटा इनसे रिवायत करेगा, यानी शबीब बिन सईद से। ठीक है, अब चूंकि इनको हवाले देना है मुझे कि ये रिवायत, जिस रिवायत की बुनियाद पर इसको जिसको ज़ईफ ठहरा रहे हैं, उसके अलावा भी उनके बेटे से ये रिवायत मनकूल है, रिवायत की गई है, जो कि सही है और उसमें ज़ौफ नहीं है। तो इंशाअल्लाह रहमान मैं आपको हवाला जात भेज दूंगा। और रजा भाई, इसके बाद तो कोई नकीर नहीं रहेगी आपकी। आप मुझे बताइए, डायरेक्ट वीडियो बना करके भेजेंगे आप या क्या करेंगे? अभी आपने खुद कबूल नहीं करा वो है कि बता अगर रहे इनके हैं, अभी बेटे से इसका रिवायत, खुलासा कर रहे हैं ना। इनके बेटे से ये रिवायत ठीक है, होगी ये तो ये सही होगी। हमारे भाई दानिश भाई, अभी जी आप वहाँ पर पेश नहीं किए हैं ना, या तो आपकी तैयारी नाकिस है। जब हाँ, तो वही मुकम्मल नाकिस तैयारी नहीं से है हमारी, आइएगा तब ये मेरी मुतालबा तैयारी कीजिएगा। वही मैं कह चले रहा हूँ। मैं इसका जवाब मेरे दे देता हवाले हूँ से फिर, जी मैं इसकी रजा मेरी भाई, वजाहत बात, कर दूं। रजा भाई को रजा सुने भाई, आप, रजा भाई को सुने आप माशाल्लाह। जी। ताहिर अच्छा भाई, मुझे मेरी बता बात दे दानिश मुकम्मल हो भाई, जाए फिर हाँ मैं बोल। ठीक है दानिश भाई, माजरत तो चाहूंगा, जैसे कि मैंने उसूल कायम किया था कि मैं सवाल कर सकता हूँ बीच में। आपने जो मैंने जरह की है, जरा बताना क्या जरह थी वो, इब्न अदी ने क्या जरह की है? आप क्या समझे उस जरह से? आप अहमद मैं की बात समझ कर गया। रहे हैं, वो तो क्या जरह की है, समझ गए तो बताइए क्या जरह किया आपने उन्होंने? जरा इस पर ये केस, जो शबीब बिन सईद रावी है, हाँ अगर इसकी रिवायत में इसका बेटा होगा जो इससे रिवायत कर गलत, रहा होगा। गलत कह रहे हैं। कहाँ इब्न अदी ने कहाँ कहा भाई? मैंने इब्न अदी की जो जरह पेश की वो क्या थी शुरू वाली? चलिए ठीक है, आप एक बार और दोहरा दीजिए, तमाम ग्रुप वाले इसको सुन लें। भाई ठीक है, आप जो देखें मौजूद दानिश हैं। भाई, भाई देखें भाई, ये रजा जो भाई आप ये सुनिए, वजाहत कर रहे हैं ना बार बार, ये अवाम को एक मिनट। बावर कराने का रट रखा है, तो जाहिर सी बात है भाई, जब मुनाजरा करेंगे तो रट के आएंगे। कम से कम ये तो होता है कि एक बंदा सिलेबस को पढ़ के आ रहा है। जो बगैर पढ़े आता वही ऐसी बातें करता। मैं तो पढ़ के आया हूँ, इसीलिए मैंने रटा है रजा ना। भाई, आप अब भी रट नहीं, के आप, आते हैं ना भाई, आप भी रट के आते हैं। हम हदीस को रटते नहीं, हम जी समझते हैं हदीस को। चलिए, तो जाहिर सी आप बात है चले भाई, चले जनाब जब की हदीस कहाँ जब से उठा के वजाहत अच्छा नहीं कहाँ रटने पेश में, कर पा रहे से हैं। आए ठीक थे, है, कहाँ फिट कर रहे हो? मैं बताइए आउट ऑफ क्या थी इसलिए जरा कॉन्टेक्स्ट वजाहत बताइए। नहीं पेश कर पा आउट रहे ऑफ हैं। कॉन्टेक्स्ट मैंने हदीस जी कहाँ मैंने से कहाँ वजाहत रटा फिट है, कर रहे हैं आप? सुने मैंने आप रटा है, आपने क्या रजा समझा है भाई, जरा को बताइए। रजा भाई मेरी बात सुनो। आपने जो जरह जिक्र की है वो कब क्या ये जरा सही थी वो? होगी, कब ये सही होगी, इसको एक बार दोबारा जिक्र कर दें आप। हम्म। एक बार दोबारा जिक्र कर दें आप, इसको जो आपने जरह की है हाँ। इसको दोबारा जिक्र कर दें आप। और इसको आप किस वक्त कबूल करेंगे? आप इन सबके सामने इसको जिक्र कर दीजिए बस। जब आपको जरा समझ ही नहीं आई तो जवाब किस चीज का नहीं, दे मैं रहे थे जरा भाई समझ आप? गया, मैं इन लोगों को सुनवाना चाह रहा हूँ। मैं समझ गया मैं आप क्या मैं कहना चाह रहे लोग हैं, मैं लोग इन लोगों समझ को गए, सुनवाना मैं चाह रहा आपसे हूँ। कह रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं लोगों को भी समझाऊंगा, लेकिन आप समझे, बताइए नहीं नहीं, क्या लोगों जरा को थी समझाना बताएं। जरूरी है भाई, पहले लोगों से पूछो आप अगर क्या वो समझे समझाएं भाई? तो। लोगों से मुनाजरा नहीं कर रहा मैं, मुनाजरा कर रहा हूँ दानिश भाई से। तो दानिश भाई आप क्या समझे तो इसमें, जब लोगों से क्या जरा मुनाजरा किया? नहीं रजा कर भाई, रहे हैं तो इनको मैं जोड़ा आवाम किस की लिए हैसियत आपने? से बात कर रहा हूँ, माजरत के साथ। मैं आपने जोड़ा किस अल्हम्दुलिल्लाह लिए रजा इनको? भाई का जरा समझ गया। जब आप हम जो लोग है जरा समझ बात गए नहीं हैं भाई। कर रहे हैं हम जरा तो अवाम जोड़ा समझ गए किस समझ लिए गई। अच्छे से, आपने? नहीं है ना? नहीं नहीं, अच्छा चले हम बाकी जरा सारे म्यूट कर ले। सब लोग ना बोले, ज्यादा खलते में बहस होगा। मैं समझता हूँ जी। दानिश भाई आप सुने, फिर से दोहरा दे रजा भाई। जिस ठीक है तरीके मैं से दोहरा रहा दानिश हूँ। साहब का ये मुतालबा है, इनको बात समझ में नहीं आई। हालांकि अफसोस का मकाम ये है ना दानिश भाई कि बात समझ में आपका मेरी आ गई एतकादी है, मसला है मेरी ना। समझ में आ गई है बात। सुन, वही आप नहीं लोगों को दानिश भाई सुनवाना है, सुन ले। आप लोगों को हाँ ठीक मनवाना है है। ठीक है ठीक है बात ठीक मेरी है समझ ठीक में है आ गई, ठीक वो है। क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी। दानिश भाई, रजा साहब को बोलने से पहले एक बात मैं वाजे कर दूं कि आपका एतकादी मसला है और आप ही की तैयारी नहीं है। आप यहाँ पर रजा साहब की जो तैयारी ना आप तो उसको कुछ आप भी कहते नोट ना कर भाई, लीजिए। आप रटी पेन रटाई वगैरह की है? ना, आपकी तैयारी नहीं है। आप अरे मतलब की दानिश बातें, भाई आप बहुत आपने बोलते इब्न हैं, हजर की आप बहुत बोलते हैं, गुफ्तगू हम को सुन छोड़ रहे दिया। हैं। चले रजा साहब, आपने इब्न रजा हजर साहब की और दोहरा दे दीगर आप। आइमा की गुफ्तगू को छोड़ दे, चूंकि आपका उसमें रद्द देखिए था, आपने इसलिए यहाँ पर अरे आपने भाई जो चुप मेरी हो माकूलियत जा सारी यार, बात आप मेरा लेकर दिमाग चल रहे वैसे ही हैं। आज जो है भारी भारी हो रहा है। आप सुन ले मेरी बात, एक क्या मिनट, जरा किया हूँ, आप पहले जरा सुन दिमाग ले। माकूलियत का भारी हो रहा है, इजहार यहाँ पर कीजिए। आए क्यों? ये काम कर क्यों रहा, सुन दिमाग तो ले भारी हो आप। गया है तो? अरे भाई यहाँ जरा पे वीडियो करने वाले दो को यार, गया जरा है, करने क्या घर दो। में बैठो, आराम से बैठो, सो नहीं मैं भाई यहाँ पर आए दोहराए सड़क पर क्यों? नहीं बता हूँ, रहे घर हैं में ना। ही हूँ। चले ताहिर साहब रजा मुझे भाई जरा दोहराए करने आप। दे, इससे ये बंदा में इसका जी गिलास भरा
अब देखिए ये ज्यादा जो चल रहा है, इंशाअल्लाह मैं इसी की लैंग्वेज में बात करता हूँ। इस बंदे को अल्लाह की कसम जरा समझ नहीं है, अगर जरा समझ आती तो ये दोहराता। इसने एक जुमला कहा, रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे जाएगी, लोग हंसेंगे। इसने कहा कि जब शबीब यूनुस से बयान करते हुए रिवायत मुनकर है। अजीब हाल है भाई, ये जरा कब किया? मैंने किया तो भाई कि उसके इमाम नुस्खे इब्न से अदी कभी रहीमहुल्लाह, लेट मी कंप्लीट इंशाअल्लाह, आई विल गिव यू टाइम, शट जो अप, जहरी का शट योर नुस्खा है, माउथ। जब नहीं, यूनुस सुनिए के सुनिए, जरिए आप सुन बोले ले मुकम्मल, आप मुकम्मल रिवायत आप की करें, आप जाएगी, रजा कहीं भाई तो नुस्खा मुकम्मल होगा, तो कंटिन्यू वो करें। रिवायत तो देख पाए ना अरे कि भाई ये अरे सुन ले चुप अल्लाह रहे के ना यार, बंदे, रिकॉर्डिंग सुन हो ले रही है ना, यार, सुन रिकॉर्डिंग हो ले। रही है, तो नबी देखो आ रहा रिवायत करता है भाई तो यूट्यूब पे जाएगी, उसमें सुन लेना क्या बोला था आपने। इमाम है। इब्न ऐसे अदी नहीं भाई होगा, रहीमहुल्लाह यूट्यूब सुनिए पे फरमाते जाएगी तो हैं, डाल में तो मना कर रहा हूँ, दानिश इमाम साहब, इब्न डालना अदी डालो, फरमाते दानिश हैं साहब हंसे भाई नहीं, भाई आप हमारी सुन लो, चैनल तो बोले। झालक दानिश भी तो भाई, पता चलनी चाहिए दानिश भाई कि तुम बहुत लोग हंसेंगे, ठीक है, एकदम आप रट पे आ आपकी ठीक जाते है, ओर हो, ठीक आउट है। ऑफ कंटेक्स्ट आयत आपकी ओर लेकर दानिश जाते हो, भाई हदीस वजाहत लेकर करने जाते हो। देंगे, दानिश भाई वजाहत करने वजाहत कर देंगे। लेते हैं, आप वजाहत कर तो दीजिए, ताहिर भाई बीच में बोल रहा है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। ठीक है, ताहिर अरे साहब आप दानिश म्यूट भाई कर आप लें। खामोश बोलने दानिश रहे। लगता भाई है। आप भी तो अपना स्पीकर बंद कर लीजिए भाई, आप भी तो बोले जा रहे हैं बार बार। मैं आपको इतनी प्यार से सुनता हूँ, मैं समझता हूँ कि बड़े स्माइल करके सुनता हूँ मैं आपको। तो आप सुने इमाम इब्न अदी क्या कह रहे हैं। इमाम इब्न अदी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि शबीब बिन सईद के पास इमाम जोहरी की रिवायत पर मुश्तमिल एक नुस्खा था, जिसे वो बावस्ता यूनुस जोहरी से बयान करते थे। उसके बारे में इब्न अदी कहते हैं वही हदीस मुस्तकीमत, वो हदीस सही होती थी। वहद्दसानु इब्न वहब बिन भी हदीस मनाकीर, ये हदीस मनाकीर, ताहम इब्न वहब ने उनसे मुनकर हदीस बयान की। उसूल ये निकला कि शबीब बिन सईद का बेटा होगा पीछे, और आगे जो है उसमें कौन होगा? यूनुस जोहरी। कौन होगा? यूनुस जोहरी, पीछे अहमद, आगे यूनुस जोहरी। जबकि आपने जो रिवायत पेश की है उसकी सनद इस तरीके से है कि हद्दसना ताहिर इब्न ईसा अल कुर्सी अल मिस्री अल मुकरी, हद्दसना असबग इब्न फरादी, हद्दसना इब्न वहब अन सईद बिन अब अबी सईद अल मक्की अन रूह बिन कासिम। देखें यहाँ रूह बिन कासिम है, यूनुस जोहरी नहीं है। जब यूनुस जोहरी की बजाय यहाँ पर रूह बिन कासिम आ रहे हैं, इसका मतलब इमाम इब्न अदी की जरह मुफस्सर बरकरार है। मसलन अब मैं बताऊं खुलासा कलाम, उसको समझ लेना, दोबारा मत पूछना मुझसे। इमाम इब्न अदी रहीमहुल्लाह क्या फरमाते हैं उसको सुन लें ताकि आपको समझ आ जाए। इमाम इब्न अदी अली बिन मदीनी का कौल नकल करके क्या कहते हैं, अल कामिल के अंदर फी ज़ोफ़ा रिजाल में कहते हैं कि शबीब के पास जोहरी का बरिवायत यूनुस एक नुस्खा था। एक नुस्खा समझते हैं, एक समझ ले किताब थी, नुस्खा था, जिसकी मरवी अहादीस कवी है, यानी अच्छी है, मुस्तकीम है। और इब्न वहब से उस शबीब ने मुनकर हदीस बयान की है। क्यों? क्योंकि शबीब से, ये अली बिन मदीनी फरमा रहे हैं कि शबीब से जब उनका बेटा अहमद बयान करेगा और अहमद यूनुस जोहरी से बयान करेगा, उसका बाप शबीब बिन सईद, तब वो रिवायत मुस्तकीम होगी। क्यों? क्योंकि शबीब बिन सईद जब तिजारत के मकसद से मिस्र गए थे तो मिस्र में ही इनको अब्दुल्ला बिन वहब मिले थे। उस वक्त इनके पास वो किताब नहीं थी। उस वक्त इमाम शबीब बिन सईद रहीमहुल्लाह के पास वो किताब नहीं थी जो वो यूनुस जोहरी से बयान करते थे। मिस्र जब गए थे तिजारत के मकसद से, तो उन्होंने वो रिवायत इब्न वहब को मिस्र में ही बयान की थी। अब जब किताब ही नहीं है तो इसीलिए इमाम इब्न अदी फरमाते हैं कि वही रिवायत हुज्जत है, वही रिवायत है दुरुस्त जो वो यूनुस जोहरी से बयान करेंगे। किताब के अलावा बयान करेंगे तो वो कह रहे हैं कि मुनकर है, इब्न वहब को उन्होंने हदीस बयान की है। हम यही कह रहे हैं कि कब ठीक होगी? जब उनका बेटा अहमद रिवायत करेगा और आगे जो है शबीब बिन सईद अपने यूनुस जोहरी से बयान करेंगे, वो रिवायत मुश्तमिल होगी। आप बताइए वो कहाँ पर है वो रिवायत? हाँ वही अब मैं कह समझ रहा गए हूँ, होंगे। ठीक है ना, ग्रुप वालों ने सुन लिया है, तमाम अहबाब ने सुन लिया हुआ, ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, आप सनद पेश करें भाई, हवाई फायरिंग ना करें, मैं दिखाऊंगा जफर भाई, मुनाजरा। ये कल का टाइम नहीं दूंगा, आज जफर दिखाएंगे। भाई, आपने हाँ कहा वही था मैं कह रहा रुजू हूँ करूंगा अगर कि मेरे दलील पास, नहीं दिखा पाए। ठीक है, मैं आपने अब तो कुछ रजा पेश ही भाई, नहीं किया भाई। ठीक है, कह मैं रहे थोड़ी सनद, देर, आपके पास एक सनद ही नहीं है, हदीस की मुनाजरा करने आएगा जिसके पास सनद ही नहीं है, पेश ही नहीं की एक भी। सारी मैं ही कर रहा हूँ, ये कुछ ही नहीं कर रहा है, रट्टा मार रहा हूँ। तो भाई मैं पढ़ के आया हूँ, इससे पता चलती है कि अहले हदीस पढ़ के भाई आया। भाई तुम तो आप मेरे को अगर पहले बोलते हैं कि किताब के हवाले दिए जाएंगे, बाकायदा सनद पढ़ के बताई जाएगी, तो आपने क्या जैसे कि करना आए थे जिक्र करा मुनाजरे में? क्या करना आए थे भाई, मुनाजरे में? यहाँ पे क्या गिल्ली डंडा खेलना है भाई? आपको यहाँ पे आपको जाहिर सी पढ़ाई बात है, में मुनाजरे में ये उसूल गुरु दलाइल दी जाते हैं, इसको ये पता अहले नहीं बंदे को। अहले हक से भाई
رضا بھائی ایک منٹ، یہ اہل حق سے اہل حق کے سامنے آپ کو پیش ہونا تھا۔ بھائی رٹا نہیں ہے، کہیں تو ابھی کھول کے دکھاؤں، رٹا نہیں ہے کہیں تو کھول کے دکھاؤں اسکرین پہ دنیا کے سامنے۔ ابھی آپ نے پیش کی بھائی، مجھے پتا تھا بھائی، میں انتریامی ہوں بھائی، دانش بھائی میں انتریامی ہوں، مجھے پتا تھا کہ آپ کیا پیش کریں گے، مجھے پتا تھا کہ آپ کیا پیش کریں گے۔ بڑے جلدی کیا کہہ رہے ہیں آپ بتائیں، میری ذرا کا جواب دیں، میری ذرا کا جواب دیں، ادھر ادھر کا جائی، ذرا کا جواب دیں کیا وہ مجھے۔ دانش بھائی مجھے آپ کی ذرا کا جواب دوں گا، لیکن میرے پاس، میں نے آپ کو شروع میں بول دیا ہے کہ میرے پاس اس وقت کتابیں نہیں ہے۔ رجوع کرے پھر اعلانیہ، رجوع کرے، میں جانے نہیں دوں گا، رجوع کرے یہیں پہ اعلانیہ، میرے پاس دلیل نہیں ہے۔ آپ کو اس طرح سند بھی چاہیے تھی اور متن بھی چاہیے تھا، تو آپ مجھ سے دوپہر ہی، جب میں نے آپ کو کال پہ بھی کہا، ریکارڈنگ بھی ہوگا، یہ لوگ سن لیں گے، آپ نے اہل خود کہا حدیث تھا سے کہ بات کرنے آئے تھے دانش بھائی، بھیجوں گا، اس کے اندر یہ للو پنڈو کا محفل نہیں ہے، آپ نے یہ للو پنڈو کا مذہب محفل نہیں ہے۔ حنفیت بھائی، مذہب حنفیت بھائی، آپ یہاں مناظرہ کرنے آئے تھے نا، مذہب حنفیہ بھائی، دانش بھائی یہ کہا بغیر تیاری کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہماری سمجھ رہے تیاری تھے؟ پوری ہے، ہماری بات کرتا تیاری، ہوں، ایک سیکنڈ، اگر یہ ہم سے کہتے کہ متن بھی پڑھا جائے گا، تیاری سند کی بھی بات پڑھی، نہیں ہے، سند بھی بتائی جائے گی، تو یہ ہم سے کہتے دانش بھائی، ہم سب ہوگا متن بھی یار۔ پڑھتے، حدیث بھی پڑھتے، سند بھی دانش پڑھتے، بھائی السلام علیکم۔ لیکن عقیدے کا انہوں نے کچھ مسئلہ، دانش بھائی باقی السلام سارے میوٹ کر علیکم۔ لو سر، دانش بھائی میں کہہ رہا تھا کہ دانش بھائی آپ مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے نا، تو مناظرہ جب آپ بھاگ گئے ہے، چلو مائک آن کریں دانش صاحب، اچانک سے نیچے ہوگا، مجھے لگا چلے گا، مائک آن کریں جناب آپ۔ تو جب آپ مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے یہ کہا کہ میں دلائل رکھوں گا، تو دلائل مناظرہ بغیر کرنے کے لیے کتابوں آیا کے ہوں، رکھی لیکن آپ نے۔ ان لوگوں کو شرطیں بتانی چاہیے تھی نا، ان لوگوں کو کہنا اللہ چاہیے تھا اکبر، کہ آپ کو سند پڑھ کے سنائی جائے گی، متن سامنے ہونا باقی سارے میوٹ کر لیں بھائی، باقی سارے میوٹ کر لیں۔ تمام لوگ نہ بولے آپ بھائی، کو ذکر کرنا چاہیے تمام نا لوگ کہ آپ کتنی کو بار تنبیہ کیا جا رہا ہے۔ سند بھی پڑھنی ہے، متن بھی پڑھنا ہے، اوہ ماشاء اور اللہ، آج آپ کو معلوم چلا حدیث نمبر مناظرہ بھی میں یہ بتانا تمام ہے، چیزیں تو ہوتی میں ہے۔ کتابیں سامنے آپ رکھتا، غلطی سے آ گئے، آپ کو کیا ایک لگا ایک کہ کتاب، شاید یہاں پر آ کے آپ کو مائک مل جائے گا، جیسے آپ کو مائک ملا ہے، کندھے پہ ایک تو رومال، آپ کو ہرا والا اندازہ لگا ہوگا پگڑی، نا آپ کو اور کہ پھر آپ کو مناظرہ مائک کس مل کو جائے گا، کہتے ہیں۔ تقریر کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ میں مناظرہ آپ کو کرنے آئے ابھی تھے جو یہاں آپ پر، نیچتا اور پر ہے، آپ کا پالا پڑا ابھی تھا ایک جہالت اہل کی حدیث اپنی کی باتیں طالب کر رہے ہیں، علم جو کہ سے۔ غیر مقلدین کا شیوا ہے، غیر آہا ایسے مقلدین نہ کا بولے شیوا یہ بات، رہا تو ہے بھائی دیکھیے وہ لڑے جب نا میرے رضا بھائی، بھائی، لڑے ایسے نا۔ نہ کریں، ایسا نہ دانش بھائی، آپ بات میں سیدھی آپ سی ہے کو بھائی، بدنامی ہوگی۔ میں وہ بھائی ذکر کروں گا، میری کوئی بدنامی سمپل نہیں بات ہے، ہے، آپ نے یہاں تسلیم میں بھی کیا خود تھا، میں بھی یہاں پہ موجود تھا، تمام رضا لوگوں کی بھائی نے بھی خود قبول کرا گواہوں ہے کی کہ موجودگی میں اگر آپ میں نے یہ وہ تسلیم کیا تھا روایت کہ اگر بھائی آپ ثابت نہ مناظرہ کر کر پائیں۔ رہے ہو، کیا کر اگر رہے میں ہو وہ بھائی؟ روایت بھیج دوں سند کے ساتھ جو ضعیف نہیں ہے، جو میں نے روایت ذکر کری ہے، رضا بھائی اس کو تسلیم کریں گے، دو باتوں میں بات ختم کرتا ہوں، میں کل کا ٹائم میں نہیں مانگ رہا، ابھی تھوڑے تمام ہاں نہیں باتیں نہیں، میں خاموش ہو ابھی جائیں۔ ٹائم ہی السلام نہیں ملے گا علیکم آپ کو طاہر نا، بھائی۔ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ بھائی میں معذرت چاہوں گا، میوٹ کیا ہوں، آپ تمام لوگ کوئی بھی نہ بولیں، جس کو میں اجازت دیا ہوں وہی بول سکتا ہے، تو معذرت کے ساتھ درست نہیں ہے۔ مزید یہ بھی ہے کہ بھائی ایک بندہ کسی محفل میں جا رہا ہے تو وہ دلائل کو دیکھ کر ہی آئے گا نا، اس کا مراجعہ کر کے آئے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا پتا تھا مناظرے میں دلیل پیش کریں گے، تو کیا کرنا پیش؟ یہاں پر کیا تمہارا ملیدہ کھاؤں گا میں، کھچڑی اور حلیم کھاؤں گا؟ یا مناظرے میں دلیل چلتی ہے نا، تو دلیل آپ کو پیش کرنی تھی، آپ نے ایک سند نہیں پڑھی، آپ نے ایک سند نہیں پڑھی، ترمذی کی بھی جو ہے مجھے بتانی پڑی، طبرانی کی بھی سند مجھے پیش کرنی پڑی، تو آپ کو چاہیے تھا کم سے کم جس پر مناظرہ ہو رہا ہے تھوڑی دلائل اکٹھے کر لیتے۔ یہ اہل حدیث کی مجلس ہے، یہ وہ مجلس نہیں ہے کہ آپ کریں گے سبحان اللہ اور اسٹیج بھی ٹوٹ جائے گا کہ غوث اعظم کی یہ ہاتھوں میں اسٹیج، تو بھائی یہاں پر وہ نہیں ہے، یہ اسٹیج جو ہے اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کا ادنا سا طالب علم محمد رضا سلفی آپ سے جو جرح پیش کیا ہے نا، اس کا آپ پر جواب نہیں ہے، کہہ رہے امام حاکم نے کیا کہا ہے۔ بھائی مجھے کیا سنا رہے ہو، اس حدیث کی وہ دلیل پیش کرو نا کہ احمد بیان کرے گا اور شبیب بیان کرے گا، شبیب روح بن قاسم سے نہیں بلکہ کن سے، یونس زہری سے بیان کرے، تب وہ مستقیم ہوگی۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کو کھولوں، آپ کو ٹائم دوں گا، تو بھائی میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ مناظرہ آپ کہہ رہے کہ میں نے رٹ رکھا ہے، بھائی میں انتریامی ہوں کیا کہ تم یہ والی روایت پیش کرتے، مجھے کیا پتا کہ یہ روایت پیش کرو گے؟ پھر بھی دیکھ لو میں جرح کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تم کو موقع دیتا ہوں، میں یہ ہاتھ باندھ کے، اللہ کی قسم ہاتھ باندھ کے تم کوئی سی بھی روایت پیش کر دو، میرے اتنے حافظے میں روایتوں کے جواب ہے، میں ہاتھ باندھ کے جواب دے دوں گا بغیر دیکھے۔ آپ کہہ رہے رٹ رکھ، تو رٹ کیا بھائی، اس کو حفظ کہتے ہیں، اس کو رٹنا نہیں کہتے، اس کو حفظ کہتے ہیں، میرے حفظ میں ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں دور کھڑا ہوں، آپ کوئی سی بھی وسیلے کی روایت پیش کر دیں، میں دور سے بیٹھے بیٹھے بتا دوں گا کہ اس کے اندر کیا علت ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں رٹ رہا ہوں، تم بھی تو رٹ کے آتے نا، تم یہاں پہ کیا حلیم بیچنے آئے تھے بھائی؟
تو معذرت کے ساتھ اب دلیل پیش کریں ادھر، اور کوئی نہ بولے بھائی، صرف دانش بھائی. جی دانش بھائی دلیل پیش کریں، جرح کا جواب دیں. دانش بھائی آپ میوٹ ہیں، آپ مائک کھولیں اور دلیل کا جواب دیں دلیل سے. دیکھو رضا بھائی، اگر آپ تو پوری رٹ کر کے آئے ہیں، آپ نے کتاب یا فون کو سامنے رکھا ہوا ہے، اس میں سے پڑھ رہے ہیں، مار رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو آواز رک رہی ہے آپ کی دانش بھائی، آواز رک رہی ہے دانش بھائی. دانش بھائی جیسا کہ ویڈیو کال میں کہا گیا تھا، جیسا کہ ویڈیو کال میں کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ مجھے دانش بھائی آواز کلیئر نہیں آ رہی. ہاں جی بھائی اب آ رہی ہے. دانش بھائی آپ کی بات میں تضاد ہو رہا ہے. دانش بھائی آپ کی بات میں جو ہے تضاد ہو رہا ہے. تضاد یہ ہو رہا ہے، ایک جگہ کہہ رہے کہ سامنے دیکھ کے پڑھ رہا ہے، مار کے آئے ہوئے ہیں، اور رضا صاحب نے جو ہے وہ کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں. اب رضا صاحب کا سسٹم یہ تھا کہ مجھے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنانی ہے، یعنی رضا صاحب خود پڑھ کے سنائیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ رضا صاحب بہت پڑھے لکھے. حالانکہ پڑھے لکھے نہیں ہے، یہ جاہل قسم کے انسان ہے. آؤٹ آف کنٹرول. چلو ہو گیا رضا بھائی، سوال جواب کرتے ہیں، چھوڑیے بس. چلے بھائی بھائی فیصلہ ہو گیا بھائی. دانش بھائی مناظرہ ہو گیا. جب کال پہ بات ہوئی تھی تو اس میں ہو گیا الحمدللہ. بھائی یار پہاڑ نکلی چوہیا والا حساب ہے. آپ ہٹا دیجیے اس کو رضا بھائی میں معذرت چاہوں گا بھائی، کیوں یار آپ لوگ بول رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ دانش بھائی آپ کی بات میں تضاد ہے. ایک جگہ کہہ رہے کہ سامنے رکھ کر میں جواب دے رہا ہوں کتابوں کو، اور دوسری جگہ کہہ رہے رٹا مار رکھا ہے. جو سامنے دیکھ کے پڑھتا وہ رٹا نہیں ہوتا، وہ دیکھ کر جواب دینا ہوتا. رٹا یہ ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے بندہ بتا رہا ہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں اس کو رٹا نہیں کہتے، اس کو حفظ کہتے ہیں. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اپنے کسی بڑے عالم کو یہاں پر لے کر آئیے اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنا رٹے کا جواب بنا رکھا ہے. اگر ہم نے رٹا مارا ہے تو آپ بھی تو کچھ پٹا پیش کر دیں، ہم بھی تو دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کیا دلائل ہے. یہ آپ جاہل کہہ رہے ہیں تو بھائی یہ تو عوام سن لے گی جب یوٹیوب پہ جائے گی. ہم نے آپ کو جاہل نہیں کہا، حالانکہ آپ نے کتنی غلطیاں کی ہیں پڑھنے میں، تو ہم نے تو نہیں کہا. تو یہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ یہ کریں. اپنی وضاحت کر رہے تھے، یہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے الفاظ سے ہی پتہ چلتا ہے نا رضا بھائی. یہ متن نہیں پڑھے، سند نہیں پڑھے، اور دوسروں کو جاہل قرار دے رہے. مطلب نہیں پڑھ اور سکتا دوسری جب تک میرے سامنے نہیں ہوگی. میں حافظ تھوڑی حافظ الحدیث تھوڑی ہوں. آپ تو رجوع کر لیں پھر. فون ہے نا آپ کے پاس، ہمارے فون آپ کے پاس ہے نا فون. رضا سے بھائی ریکارڈنگ روک دو، ریکارڈنگ روک دو بھائی سارے لوگ. ریکارڈنگ بس یہیں تک کافی ہے. کام کریں بھائی آپ نے جب یہ کہا تھا تو آپ نے مجھے تحریر بھیجی کیوں نہیں؟ آپ نے مجھے شرائط ذکر کیوں نہیں کرے؟ آپ کی ایک مدد کر دیں، ایک مدد کر دیں، اور سند بھی پڑھوں. ایک مدد کر دیں میرے بھائی بخاری کی رضا بھائی. پیش کر دوں.